خواتین و حضرات، یہ مجلس کا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ 6:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور ٹھیک 6:30 بجے مجلس شروع ہو رہا ہے۔ مجلس کے پہلے چھوٹے چھوٹے 2 سلام ہیں، پھر مرثیہ ہے، پھر شیخ الشام کی مجلس ہے، پھر سید محبوب مہدی صاحب مجلس پڑھیں گے اور اس کے بعد ماتم سینہ زنی ہوگی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آمادہ ہو جائیں، جو لوگ ابھی بھی دور بیٹھے ہیں ان سے قریب آ جائیں، مجلس کا ماحول بنا لیں۔ اب میں زین شاہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مختصر سلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل دیگر صلوات۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی۔ 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ 2 ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ یہ زین شاہ تھے، بہت ہی مشہور اور معروف نوحہ، آج کے دن کی مناسبت سے پیش کر رہے تھے۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ اہل بیت کے اوپر ابھی بھی کس طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی شان میں۔ اس کے بعد رضا علی خان صاحب مرثیہ پیش کریں گے اور پھر شیخ الشام اور مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ مجلس پڑھیں گے۔ صلوات
بقی کی جب یاد آتی ہے تو سر فہرست جو نام آتا ہے وہ جناب زہرا کا آتا ہے۔ جناب سیدہ کی جتنی قربانیاں ہیں، ان کے اولاد، ان کے دل کے ٹکڑے، یہ سارے کے سارے کربلا میں موجود ہیں۔ تو انہی اشعار اور شکل دیکھتے ہوئے چند اشعار، تب تک مولانا صاحب بھی آ جائیں گے اور مجلس کے تیرا رومال کیا بندھا زہرا، تیرا رومال کیا بندھا زہرا، حر تو آزاد ہو گیا زہرا، حر تو آزاد ہو گیا زہرا۔ یا اگلا شعر جو ہے آپ اس کو فضائل کے رخ سے سن لیں یا مصائب کے رخ سے۔ صبح عاشور کربلا میں جو منظر ہے، جناب سیدہ کی قدرت ہے، ان کے دل کے ٹکڑے ہیں، اور اسی طرح سے مصائب کے رخ سے دیکھیں تو وہی دل کے ٹکڑے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور پامال ہو رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ صبح عاشور کربلا زہرا، صبح عاشور کربلا زہرا، تیری قدرت کا آئینہ زہرا، تیری قدرت کا آئینہ زہرا، تیری چوکھٹ سے لامکانی تک، تیری چوکھٹ سے لامکانی تک، دو کمانوں کا فاصلہ زہرا، دو کمانوں کا فاصلہ زہرا۔ معرفت زہرا کے لیے چند اشعار ضروری ہیں کہ ہم زہرا کا غم منا رہے ہیں، بقی کا غم منا رہے ہیں اور معرفت کے ساتھ بنا رہے ہیں، تو اسی لیے تیری قدرت کا آئینہ جناب زہرا کی قدرت تھی جو پروردگار نے ہمیں صبح عاشور دکھائی، اور عصر عاشور تک وہ سب شہید ہو چکے ہیں، پورا کا پورا آستانہ برباد ہو گیا، وہ گھر جس میں ملائکہ پرمیشن لے کے، اجازت لے کے داخل ہوتے تھے، اس کو پامال کر دیا۔ یہ ہے قدرت زہرا، اور یہ ہے عظیم غم، اس کو ہم آج زہرا کے غم سے یاد کر رہے ہیں۔ تیری دو کمانوں کا فاصلہ زہرا، ماتمی دستے سے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ پہلے بل محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد قبلہ تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے؟ نوجوان جو ماتمی دستہ، اس کے لیے پیغام ہے۔ پھر علمدار کے علم کو اٹھا، پھر علمدار کے علم کو اٹھا، پہلے بازو پہ لکھ لیا زہرا، پہلے بازو پہ لکھ لیا، پھر علمدار کے علم کو اٹھا، پہلے بازو پہ لکھ لیا زہرا۔ کنز مخفی قبلہ پروردگار تھا کہ میں پہچانا جاؤں اس نے اہل بیت کی خلقت، اب اس کا کنز مخفی جناب سیدہ کی لحد ہے۔ یہ قبر کہاں ہے؟ اور آج ہم مظاہرہ کر کے آ رہے ہیں، تو اس شعر کو خاطر اس ملاحظہ فرمائیے۔ کنز مخفی کا
کندے مخفی ہے، کندے مخفی کا کندے مخفی ہے، کون ڈھونڈے تیرا پتہ زہرا، کون ڈھونڈے تیرا پتہ زہرا۔ لیلۃ القدر اور کوثر کا، لیلۃ القدر، علماء موجودگی میں یہ شعر قبلہ معذرت کے ساتھ، لیلۃ القدر اور کوثر کا سیدھا سیدھا سا ترجمہ زہرا، سیدھا سیدھا سا ترجمہ زہرا۔ آخری شعر ہے مقطع کے پہلے، دونوں کے دونوں عرش سے آئے، دونوں کے دونوں عرش سے آئے، تیغ حیدر تیری رضا زہرا، تیغ حیدر تیری رضا زہرا۔ اور یہ شعر چونکہ کربلا میں مین الحرمین میں پہلی بار پڑھا تھا تو مقطع بھی اسی طرح، کربلا ہے تمہاری مجلس ہے، کربلا ہے تمہاری مجلس ہے، اور شباہت ہے لب کشا زہرا، اور شباہت ہے لب کشا زہرا۔ حر تو آزاد ہو گیا زہرا، تیرا رومان بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا شکاگو سے تشریف لائے ہوئے مہمان رضا علی خان صاحب سے کہ وہ مرثیہ آج کی مناسبت سے پیش کریں، اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ جائیں۔ ایک بار آپ استقبال کریں بآواز بلند سے، اللہم صلی علی محمد وآل۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ قبلہ آ جاؤ۔ بزم سدرا کو سجا تیرا ذکر کروں، بزم سدرا کو سجا لوں، تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں، تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، بھائی سر پہ قرآن اٹھا لوں،
ذکر کروں تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زہرا تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زہرا کل ایمان تجھے دیتے ہیں سلامی زہرا بزم سدرا صلوات محمد وآل محمد صلوات چار مصرے اور پھر مجھے ایک چند بند پیش کرتا ہوں صلوات پڑے گا محمد والے رسالت اور امامت کی زندگی زہرا رسالت اور امامت کی زندگی زہرا ہے تیری وجہ سے ایمان کی روشنی زہرا شکستہ پہلو تیرا دیکھ کر علی تڑپے شکستہ پہلو تیرا دیکھ کر علی تڑپے تیری شکستہ لحد پر ہے تیرگی زہرا رسالت اور امامت کی فاتحہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر رسا قبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا ہم سائیوں کے گھر گئی
رخصت کو اور کہا لو صاحب و بہل کرو پوچھے لو صاحب و بہل کرو پوچھے ایزا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے ہم سائے کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگاہ با اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری میں بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری میں بچپن پر اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہو شام دو بیٹیاں دو بیٹے بسر دو بیٹیاں دو بیٹے بسر خدا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں حق کے حوالے تم یا تمہارے حق کے حوالے تم یا تمہارے حق کے حوالے تم یا تمہارے حوالے سب ہاشمی قسم میری عصمت کی کھاتے ہیں مجھ کو عرب کی رسم سے اندیشے آتے ہیں عورت کا مردہ تخت پر رکھ کر اٹھاتے ہیں آثار اس میں مردے کے سب پائے جاتے ہیں دیتی ہوں میں قسم تمہیں روح رسول کی والی نہ یوں اٹھائیو میت بطول والی نہ یوں اٹھائیو میت بطول یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زہرا نے یا مصلی پہ اپنا کیا زہرا نے یا مصلی پہ اپنا کیا لکھا ہے بس نماز
की शाह की अदा हुई और गोल उठा के बिंद नबी की और गोल उठा के बिंद नबी की क़ज़ा हुई। माथा हसन ने लाशे के माथे पर रख दिया, रो रो के अम्मा अम्मा कहा और गश हुआ, तलवों से अपने माथे को शब्बीर ने मला। पाँव में दम न पाया तो ये कान में, पाँव में दम न पाया तो ये कान में कहा, मैं आपका गुलाम हूँ और नूरैन हूँ। आवाज दो हुसैन, आवाज दो हुसैन, आवाज दो हुसैन, अम्मा हुसैन हो। इसको भी हटाओ। Brothers and sisters, at this time I would request Sheikh Husham to come for a short majlis, and then Maulana Sayyid Mahbub Mehdi Sahab Qibla will do the Urdu majlis, inshallah. But Muhammad wa ali Muhammad salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ajil farajah. बारे दीगर सलावात सल्ले अला मोहम्मद वाले। The permission of Maulana Hujjat al-Islami wal-Muslimin Sayyid Mahbub Mehdi, with your permission, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alayka ya Sayyidi ya Mawlay ya Aba Abdullah. Sallallahu alayka wa ala jaddika wa abik وأمك وأختك وأخيك والأئمة المعصومين من بنيك. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوا على محمد وآل محمد صلوات. Shortly we'll talk inshallah a little bit about the blessing of Wilayat Ali Bayti Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and I wanted to thank Allah Jalla wa Ala to enable us to make this good event and to march fi sabilillah for a few hours in the capital of the superpower
That's a great event. Allah knows how great is that, and would like to thank Maulana Hujjat al-Islam wal Muslimin Sayyid Mahbub Mahdi for organizing, and want to thank you all for participating. This is really very important, and that remind me that the greatness of this event and this march, inshallah, every year will be bigger and bigger, inshallah, until you give this march to Imam Mahdi Ajjalallahu Faraj Sharif. Even though he is, and with his grandmother Zahra Salam Allah, are participating with you, believe it or not. It was very holy. Allah knows how holy this march was. So, to make it short, the verses of Quran, it says, Allah said, I expose the amanat, the trust. Now, what is that trust? We'll see. And I asked the samawat and ard, the skies, excuse me, and the earth, and the mountains, to carry that kind of trust. They could not carry it. They refused, they don't have ability. And the human being carried it. So, what is this? Let me learn one message, one point where it fits in here. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. He said, I have created this universe and I am expanding it. So, you know, there is a movement. You know, the earth is moving around the sun, and the sun is moving, and the moon is moving around everyone. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. That movement. And that will make a galaxy. And these galaxies, there is millions and billions of galaxies. And every galaxies are running on each other. And they are going expanding. Now where they are expanding, they don't know. Because they did not carry a responsibility like the responsibility carried Muhammad wa al Muhammad. So we move. Imam Hussein moved from Medina to Karbala. Zainab moved from Karbala to Damascus. And you've been moving in the street for hours. So that universe is moving, but it doesn't have a goal. But the human being have a goal. So that movement depends on this movement, and the whole movement of a human being depends on the movement of Muhammad wa al-Muhammad. 124,000 prophets been waiting for who? For somebody called Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala to accomplish the mission. In the dua Kumail you recite والقضية التي قضيتها وأسريت من عليها حتمتها. Mean you said, I ask you God through the case that you enforced it on this universe. Which case? Wilayat Muhammad wa Ali Muhammad. So I just want to show you the importance of your movement, because you're moving for a goal. What is that goal? Justice, equality. And that's what Ahlul Bayt sacrificed all their life for this goal. So Alhamdulillah that Allah bless you to have a goal, because Quran said, waqsud fi mashik. You have to have a goal when you walk. You just can't walk for nothing and go around. You have to have a goal. And what is that goal? يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. That is the holy government of Imam Mahdi. That depends on Muhammad wa Ali Bayt Muhammad. So, and the time is very limited. I wanted to learn from Maulana Sayyid Mahbub Mahdi. So that movement of Imam Hussein, which you going in the same direction, just like Qibla. Can you pray? Which way is the Qibla? Here. This way. Okay. You cannot pray that way. So the whole universe have to go toward Muhammad wa al Bayt Muhammad.
They are the Qibla of that universe. And Khuda said in the Hadith al-Kisa, ما خلقت أرضي ولا سماواتي ولا أرضا مدحية ولا شمسا ولا قمر إلا في حب محمد وآل محمد. So that's because you are, even though you are not came in the time of Imam Hussein, but when you said يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم, I wish I'd been with you. Wallahi, this marching is part of Imam Hussein movement toward Allah. That was a qibla. That's what Allah interfered, and He stopped in the rush hours in Monday, in the middle of the capital of the strongest superpower in the world. He stopped everybody so you can move, so you can go, because Fatima al-Zahra protecting you and listening to you and walking with you. So because that any kind of movement has a goal, justice goal, that is a walk fi sabilillah. That is the path. Ihdina as-sirat al-mustaqim. They ask Imam Ja'far as-Sadiq al-Baqir, salam, what does it mean when we recite in Surah Al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim? He said, sirat al-mustaqim, wallah, innaha wilayati jaddi Ali ibn Abi Talib. Wilayah. So that straight path was walk in the wilayah, for the wilayah, in the path of the wilayah, because the sacrifice of Ahlul Bayt, and especially Imam Hussein, it's not easy. The whole Prophet's been crying and remembering Imam Hussein alayhi salam. So everybody, before Imam Hussein, remember. There is no time, and you know all the Prophets remember him. But there is somebody remembered Imam Hussein alayhi salam after his murder. When Imam al-Sadiq alayhi salam, sallu ala Muhammad wa Muhammad, the Khalifa in his time, they burned his house. They wanted to destroy the house of Ahlul Bayt. Just like this Baqi', they demolished all the houses. They burned the house of Imam al-Sadiq alayhi salam. So when they saw him coming out and walking on the fire, they said, they heard him saying, Ana ibn Ibrahim al-Khalil. Me and Khuda, you turn off the fire of Ibrahim, and you are turning off the fire of Al Bayt Muhammad. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه والذين آمنوا وهذا. The closest one to Ibrahim is Muhammad wa Muhammad. So they saw Imam al-Sadiq walking on the fire and coming out, and the people helped him to turn off the fire. But he sat on the door and he started crying. Imam al-Sadiq, he started crying. They asked him, oh Imam, everybody safe, the children are secure, we turn off the fire. Why you are crying? He said, I remember my Aunt Zainab, when they burned the tent and she was running from one tent to another, and I saw my children running from one room to another. Assalamu alayk ya Aba Abdullah, Assalamu alayk wa ala ahli baytika al-ma'sumin. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا Allah. We ask you, Allah, to bless this gathering, to bless this place, to bless this Idara al-Ja'fariyah, and to bless all the participators, all the worshippers, and to bless Hujjat al-Islam wal-Muslimin, Sayyid Mahbub Mahdi, and all his people who came from all around the United States, and to send the reward of this majlis for all the people who used to be here and departure to the heaven, and for the soul of Muhammadin wa Ali Muhammad, and for the soul of أئمة البقيع. نهدي ثواب ما قرئنا وثواب السورة المباركة الفاتحة بعد الصلوات. शुक्रान हज़रात मोमिनीन,
آج ایک بہت بڑے غم، عظیم غم کا دن ہے۔ 102 سال پہلے منہدم کیے گئے تھے یہ روضے مقدسات، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ مولانا محبوب مہدی صاحب کے پیچھے پیچھے ہم اس قافلے میں شامل ہو گئے، اور آج پھر عبادت کی نظر سے گئے اور وہ ہوا۔ قبلہ محبوب مہدی صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی حیات دے، سلامتی دے، اور ان کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی سرفراز ہوتے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی محمد۔ نیاز بھائی اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس کرتے ہیں، تو ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ حضرات پھر سے جتنے حضرات شریک ہوئے اس پروگرام میں، آپ جتنے حضرات اس وقت موجود ہیں، ویسے نیت کریں یا نہ کریں، خود بخود اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچتا ہے، خاص طور پر والدین کو، چاہے وہ زندہ ہوں یا اس دنیا میں نہیں ہوں۔ دونوں صورتوں میں ثواب ان کو ملتا ہے جو لوگ بھی کسی بھی کار خیر میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن نیت کر لیں تو اور بہتر ہے، ان تمام مرحومین کے لیے، اپنے تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہداء کے لیے، جو بھی آج تک حب اہل بیت کے جرم میں شہید کیے گئے پوری دنیا میں، ان سب کے لیے، اور جہاں پوری دنیا میں لوگ اس سلسلے میں، بقی کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، ان کے جملہ مرحومین کے لیے، اور پھر سے نیاز بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں کام کرتی ہے، ادارے جعفریہ کے مینجمنٹ اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں استقبال کرتی ہے، اس میں البقیہ آرگنائزیشن کے تمام ہمارے دوست اور ساتھی جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، پورے سال محنت کرتے ہیں، اور جو وہاں سے اتنی دور سے ماشاءاللہ آتے ہیں شکاگو سے، نہ صرف وقت دیتے ہیں بلکہ خود اپنا کرایہ دے کر آتے ہیں وہاں سے تقریباً سبھی لوگ، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو حضرات جس طرح بھی، ظاہر ہے کہ سب اس قابل ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، یہ سب لوگ سب مل کے ہی کچھ کرتے ہیں، تو ان سب کے مرحومین کے لیے اور جملہ مومن و مومنات و مرحومین و مرحومات کے لیے آپ سے گزارش ہے، اور خاص طور پر مولانا شیخ حشام الحسینی صاحب جو اتنی دور سے تشریف لائے اور ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے جملہ مرحومین کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب فرمائیں۔ By the way, before I start, just to clarify to Hizb Islam Maulana Sheikh Hisham al-Husseini and to brother Shabahat Sahab also, I am one of those who came here. I did not organize anything, I did not do, actually, I did nothing. This is true. MashaAllah, we have team, it is a teamwork. And if I start naming them, I fear that I might, forget a name. So all of them are together, are doing it from Chicago. The same here in Maryland. There is a team, mashallah, who work day and night for this. And a team in, mashallah, Virginia. And a team in New Jersey, New York, all together. This is something that all of you should get the credit
Not dunyavi credit, of course, real true credit from Allah and Ahlul Bayt alayhi salam. So if Allah subhanahu wa ta'ala count you one of you, and Mullah really look at me the way I look at you, I feel I am successful, inshallah. So I am one of them. I did not do anything. Since you repeated my name, that's why I'm saying. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. صلوات محمد وآل محمد. تو یہ ایک آیت ہے، مختصر وقت ہے ہمارے پاس، جس کا حوالہ آج ہم نے اپنی تقریر میں بھی وہاں دیا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور یہ بہت ہی زبردست مفہوم رکھتی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہو رہی ہے، اے صاحبان ایمان. تو خطاب مؤمنین سے کیا جا رہا ہے. حکم کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ جب خدا آپ سے براہ راست خطاب کر کے اے مومنو یہ کہے تو فوراً متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اب دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے. اب اس میں یہ نبی سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی قل، اے نبی کہہ دو ان سے، بلکہ خدا مؤمنین سے خطاب کر رہا ہے. اور یہ ایک خصوصیت ہے کہ خدا کافروں سے کبھی خطاب نہیں کرتا، مؤمنوں سے خطاب کرتا ہے. کافروں سے اگر بات کرنی ہوتی ہے تو قل کہہ کے کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون. پورے قرآن میں کہیں پر بھی کافروں سے خطاب نہیں ہے، مؤمنین سے خطاب ہے. اچھا، اب مؤمنین سے خطاب ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرنا. بے حرمتی یعنی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا. اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مؤمنین کو دیا جا رہا ہے. یہ عجیب ہیں قرآن پڑھنے والے کہ جب اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا جاتا ہے تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان نشانی کا احترام کرے. یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے اور حرام ہے. بھئی بدعت کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں یہاں شاعر سے اب وہاں اس کے بعد بحث ہوئی. شاعر سے مطلب کیا؟ پہلے آپ سمجھیں شاعر سے مطلب. اچھا ٹھیک ہے، آپ سمجھانے کیا ہے. اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احترام کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کی نشانیوں کا احترام ہو رہا ہے؟ تو اللہ الگ ہے، اللہ کی نشانیاں الگ ہیں. اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری نشانیوں کا احترام کرو. چلیں آپ بتا دیں، گن کے بتا دیں اللہ کی نشانیاں کیا ہیں. جمع کا صیغہ ہے، پلورل میں کم سے کم 3 چیزیں آپ بتا دیں وہ کیا ہیں کہ جن کا احترام لازم و واجب ہے. قرآن ہے، پڑھ کر بتائیں نا. بدعت ہے، بدعت ہے، آپ وہاں جائیں تو علاوہ بدعت کے اور کوئی لفظ ہی نہیں سنیں گے. اب جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی تو نکالتا ہے باہر. بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے. تو اچھا بھئی، تو سوال یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، صاف ہے، آپ پڑھیں آیت کو کہ اے صاحبان ایمان لا تحلوا. اچھا دو لفظ ہیں، لا تحلوا اور ومن يعظم شعائر اللہ. جو اللہ کی نشانیاں، وہی شاعر جو یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے وہ وہاں استعمال کیا دوسرے انداز میں. یعنی کہ ایک طرف کہا کہ دیکھو اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی مت کرنا، اور وہاں کیا کہا؟ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی جو تعظیم کرے وہ تقوی کی علامت ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے واقعی. قرآن کا ایک مزہ ہی الگ ہے. دیکھیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے تقوی. اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو
تو کم سے کم اتنا کرنا پڑے گا کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرو. اب یہاں یہ حکم نہیں ہے کہ احترام کرو، بے حرمتی نہیں کرو، بے احترامی نہ کرو ان کی، تو تم مومن رہ جاؤ گے. لیکن ہمیں مومن رہنا کافی نہیں ہے، جگہ جگہ متقی بننے کا حکم ہے کہ اگر تقوی چاہتے ہو تو پھر آگے بڑھو. اب کیا کریں؟ کہ تعظیم کرو ان کی. توجہ کیجیے. تو پتہ چلا کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرے وہ متقی نہیں ہے، اور جو بے حرمتی کرے وہ مومن نہیں ہے. اب جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں وہ پہلے اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے. اور یہ نصیحت ہماری طرف سے، کوئی اعتراض کسی پہ نہیں. ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹائل کیا ہے، بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے. سمجھ لو کہ ایسا تو نہیں کہ تم ان لوگوں کے. اور آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزائیں دینے والا ہے خدا. آیت یہاں ختم ہو رہی ہے، شروع اس سے ہو رہی ہے. اچھا اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی چلیں یہ آیت کس پہ اپلائی کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی زد میں آ جائیں. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا شاعر اللہ کیا ہے. کیا یہ قبریں جن کی بات ہم کر رہے ہیں یہ صرف قبریں ہیں؟ ایسے بہت سے قبرستان ہیں. یہ بقی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ بقی میں صرف قبروں کی بات ہو رہی ہے؟ قبروں کی بات نہیں ہے صرف. پھر شاعر اللہ کا مسئلہ ہے. آپ نے کہا یہ کیسے ثابت ہے کہ یہ شاعر اللہ ہیں؟ ہاں بالکل، چلیں آئیے بات کرتے ہیں. قرآن ہی سے پوچھے کہ قرآن شاعر اللہ کہتے کس کو؟ تو دیکھیں قرآن نے اس کے بعد ایک بات یہ کہی، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، جو محترم مہینے ہیں ان کی بے حرمتی مت کرنا، ڈس رسپیکٹ مت کرنا. جو اللہ کے مہینے ہیں. پتہ چلا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک زمان ایک مکان، ایک ٹائم اینڈ اسپیس ہے کہ نہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو ٹائم ہے اس کی بے حرمتی مت کرو. کس ٹائم کی؟ جو اللہ سے منسوب ہو جائے. شاعر کون؟ شاعر اللہ. اللہ کا لفظ لگا ہوا ہے. لفظ صرف شاعر نہیں ہے، شاعر اللہ. صرف شہر نہیں ہے، شہر اللہ. اس کا مطلب ہے کہ جس کی نسبت خدا سے ہو جائے تمہیں اس کا احترام کرنا ہی کرنا ہے، چونکہ نسبت خدا سے ہو گئی. نسبت کو مت کرنا. اچھا تو نسبت اب ٹائم کی ہو سکتی ہے، اسپیس میں کسی جگہ کی بھی ہوئی اہمیت ہے، اس کو بھی شاعر اللہ کہتے ہیں. خدا نے صاف یہی لفظ استعمال کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور کیا ہے؟ اسی آیت میں ہے وَلَا الْحَدِي. اب میں بہت سی چیزیں جمع کر رہا ہوں جلدی میں. وَلَا الْحَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، نہ تو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ شہر اللہ کی بے حرمتی کرو. وَلَا الْحَدْيَ، ہدی یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس کی بھی بے حرمتی مت کرنا. قربانی کے جانور کی بے حرمتی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی بے حرمتی سے کیا ہوگا؟ تو جانور ہے کہ دیکھو جب تک جانور ہے وہ جانور ہے، اس کے حقوق الگ ہیں. لیکن یہ جانور جب اس کی نسبت ہو گئی خدا کی راہ میں ذبح ہونے کی، اب اس کا مقام اتنا بلند ہوا، جانور ہے پھر بھی اب تم اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدی بن گیا. ہدی یعنی ہدیہ ہے اللہ کی راہ میں. ہمیں ایک جانور جو تم ذبح کرو، وہ جانور جو تم ذبح کرو اگر اس کی اتنی حرمت ہے تو جو جانور خدا نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کو روک لیا تھا، توجہ کیجئے گا، اور روک کے کہا کہ ہمیں بڑی قربانی چاہیے، اس سے بڑی جو قربانی کائنات میں نہیں ہو سکتی، وہ کتنا بڑا اللہ کا سمبل ہوگا. وہ کون ہے سمبل؟ جانور کے لیے مان لیا
کہ بھئی یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بے حرمتی مت کرو. یہ جانور ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فخر اسماعیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اذان محترم، قرآن آگے بڑھ کے ایک اور بات کہتا ہے، بس وہ سن لیجیے اور بات ختم. وَلَلْقَلَائِدُ، نہ صرف جانور جو قربانی کا ہے، تم نے نیت کر لی نا قربانی کی جانور. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا یا اللہ آپ نے خود بنا لیا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا احترام کرو، خود آپ نے بنایا. بھائی اتنے بہت سے جانور ہیں، کس جانور کا احترام کرنا ہے؟ کہا جو قربانی کا ہے. قربانی کا اللہ نے کہا کہ یہ والی قربانی ہے. اللہ نے تمہارے لیے منتخب کر کے یہ جانور بھیجا کہ نہیں ہم نے وہ 10-20 تھے وہاں، ہم نے ایک جانور منتخب خود کیا، تو خود منتخب کر کے ہم نے نیت کر لی کہ یہ جانور ہے. تو بس تمہاری نیت سے جس کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے وہ محترم ہو جاتا ہے. تو اگر یہ علم کپڑا عام ہے مگر نسبت جس سے ہو گئی، آپ نے کہا نہیں وہ تو کپڑا ہے نا، کپڑا کہاں، اور جانور میں تو جان ہوتی ہے، نہیں تو بے جان چیز ہے. اچھا سنو، تو خدا نے کیا کہا؟ وَلَلْقَلَائِدِ، اسی آیت ہے. اور نہیں وہ پٹے جو قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، ان پٹوں کا بھی بے احترامی مت کریں. کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس سے مراد، ان پٹوں سے مراد وہ پٹے ہیں وہ اصل میں جانور ہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب ہدی کہہ چکا ہے تو کہا نہیں وہ پہلے سے الگ سے آپ نے نشانی اس پہ لگا دی. کس چیز کی نشانی لگائی، کس وجہ سے احترام ہوا؟ چلے جانور ہی کا احترام، مگر اس جانور کا ایکسٹرا احترام کیوں ہوا؟ اس سے پہلے تو جانور کہہ چکا نا ہدی. یہ قلائد کیا ہیں؟ قلائد قلادے سے آپ کے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، جو گلے میں پٹی ڈالی جائے. اگر آپ کے نہیں پٹی، اچھا پھر کیا نہیں جانور، کس وجہ سے کہا؟ کس پٹی کی وجہ سے. تو پتہ چلا کہ ایک پٹی بھی اگر خدا کی طرف اس کی نسبت ہو جائے بے جان ہے مگر تمہیں احترام کرنا ہے. کیا بات کہی ہے. اب اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب نسبتیں ہو جائیں، اور نسبت آپ نے دی ہے، جانور آپ نے منتخب کیا، آپ نے کہا کہ اب یہ اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کروں گا، آپ نے اس کو نسبت دے دی. وہ پٹی آپ نے ڈالی، پتہ نہیں کہاں سے کپڑا لے کر آئے، پتہ نہیں کہاں سے آپ پٹی لے کر آئے، آپ نے اس کو گلے میں ڈال دی. اب وہ اب محترم ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیت کر لی کہ یہ اللہ کے لیے ہے. تو جو چیز نسبت آپ دے دیں کہ یہ اس کی نسبت خدا سے ہے، آپ کی طرف سے جو نسبت ہو جائے خدا کے لیے، وہ اتنا محترم ہے کہ خدا حکم دے خبردار اس کی بے حرمتی مت کرنا. اب سوچیں ان ذوات مقدسہ کی عظمت کیا ہوگی جن کی نسبت ہم نے خدا کی طرف نہیں دی ہے، خدا نے اپنی طرف دی ہے. انہیں اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، انہیں اللہ نے منتخب کیا ہے. اور وہاں پر کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. بدن بھی قربانی کے جانوروں کو کہتے ہیں. قربانی کے جانور کو ہم نے شاعر اللہ بنایا. تو اگر آپ شاعر اللہ کے تمام مفاہیم کو دیکھیں قرآن مجید میں جس انداز سے شاعر اللہ کو قرآن نے پیش کیا ہے، تو پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کیوں نہیں احترام کرتے. کہا نہیں اصل میں وہ قبر ہے نا، نہ تو یہ قربانی کا جانور ہے، ایون یہ پٹا بھی نہیں ہے، یہ تو قبر ہے، بس ایک عام قبر. تو یہ جو قبر ہے اگر قرآن مجید میں آپ جائیں تو اس کا بھی جواب تم کو دیا ہے. اس کا صرف میں اشارہ کروں گا، تفسیر کی آپ نے یقیناً سنا ہو ضرور، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، بلکہ شاید ہم خود پڑھ چکے ہیں کبھی 10-12 سال سے، کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، اس کا نام تھا تابوت سکینہ، اور اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے تمہارے لیے. اس تابوت کو اللہ کی نشانی قرار دیا، اور وہ فتح کا ریزن بنایا اللہ نے. فتح کس سے ملتی ہے؟ فتح کون دیتا ہے؟ خدا. مگر خدا نے کہا کہ دیکھو تمہاری فتح کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت آئے گا تمہارے پاس.
جب تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا پھر تم کو فتح نصیب ہو جائے گی. یا اللہ ڈائریکٹ فتح کیوں نہیں دیتا؟ کہا نہیں، تابوت سکینہ کے ذریعے سے دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ فتح بھی ذریعے سے ملتی ہے خدا کی بارگاہ سے. تو مختصر یہ بس مختصر ختم کر رہا ہوں میں کہ وہ اب یہ تابوت اس کی کیا خصوصیت تھی؟ بہت سی خصوصیت، اگر ایک گھنٹے کی تقریر کی جائے تو کم ہے، لیکن صرف خلاصہ یہ ہے فیہ بقیۃ، اس میں کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی تھی، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ و ہارون نہیں، آل موسیٰ اور آل ہارون نے کچھ چیزیں جو چھوڑی ہیں، کچھ چیزیں جو ان کے پاس تھیں، کچھ ان کی تلوار رہی ہوگی، کچھ ان کی کوئی چیزیں ہوں گی، انگوٹھیاں ہوں گی، جو بھی چیزیں، کچھ کپڑے ان کے، کچھ ردا، کچھ ابا، کچھ امامے، جو بھی چیز ان سے منسوب تھی وہ منسوب چیزیں اس تابوت میں ہیں. لہٰذا اب اس سے تبرک حاصل کرو، یہ تم کو برکت دے گا اور اس سے تم کو فتح نصیب ہوگی. اب تم کو اللہ سے فتح چاہیے تو یا اللہ فتح دے دے مت کہنا، اس تابوت کو آنے دینا. جب تابوت آئے گا تو تم کو فتح ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تبرکات ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کے. اما صرف تبرکات جو جسم سے مس ہو جائیں ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ تمہیں فتح دے سکتے ہیں پوری قوم کو. اسی لیے تو قوم آج پیچھے ہے وہ کہ جو آل محمد سے دور رہی. آل موسیٰ آل ہارون کی عظمت ہے تو آل محمد کی عظمت کیا ہوگی؟ کہا اسی لیے اچھا سب یہ صرف جسم سے ٹچ ہوئی چیزیں جس باکس میں آ جائیں. اب میں نے لفظ باکس استعمال کیا تابوت کے لیے، یہ جان کے استعمال کیا میں نے. یہ جس باکس میں، جس ڈبے میں، جس تابوت میں، جس کنٹینر میں وہ آ جائیں، کیا چیزیں؟ جسم سے ٹچ ہوئی چیزیں. جب ان میں اتنا احترام ان کا لازم ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس وسیلے سے خدا سے فتح طلب کر لو، تو جس قبر میں خدا جانے کب سے ان کا جسم اطہر موجود ہو، جس قبر مطہر سے ان کے اجساد طاہرہ کی نسبت ہو اور کنیکشن ہو اور تعلق ہو، وہ قبر کتنی محترم ہو، اس کو تم کیسے ڈھا سکتے؟ مسمار کر دیا. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، پروردگار انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں. اس کے برعکس پتہ کیا ہے؟ احساس ہے، تقصیر کا احساس، حق ادا نہ کرنے کا احساس. ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ جو ہمیں جو کرنا چاہیے اہل بیت کے لیے نہیں کیا. ہمیں ایک دن دینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اہل بیت نے ایک دن نہیں دیا، اہل بیت کے پاس جو کچھ تھا سب دے دیا. اہل بیت نے کیا چھوڑا اپنے لیے؟ اہل بیت نے اپنے لیے کیا چھوڑا؟ ٹھیک ہے قرآن مجید جس تابوت سکینہ کی بات کرتا ہے وہ سکینہ الگ ہے، سکون سے مربوط ہے، لیکن حسین ایک سکینہ کو لے کر آئے تھے کربلا. وہ سکینہ جو حسین کے لیے سکون کا سبب بن گئی تھی، وہ حسین جو پوری کائنات کے لیے سکون کا سبب ہو، اس حسین کی سکون کا سبب تھی سکینہ بن گئی تھی. دو چھوٹی چھوٹی بظاہر چھوٹی چھوٹی قربانیاں حسین لے کے چلے، مگر جتنی چھوٹی تھیں وہ اتنی ہی بڑی قربانیاں. ایک اصغر کو لے کر چلے اور آئے تو کیا کچھ تھا. میں نے کہا نا کہ ہم چند گھنٹے اگر دیں تو کیا خاص بات ہے. حسین نے کیا دیا؟ کیا دیا؟ میرے نیز کیا کہتے ہیں؟ ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ. آپ جانتے ہیں کیا محاورہ استعمال کیا؟ دامن کو جھاڑنے کا مطلب کہ جو کچھ میرے پاس تھا دے دیا، اب دامن میں کچھ رہا ہی نہیں میرے سر کے سوا.
یعنی اصغر وہ آخری قربانی تھی کہ اب حسین کے پاس اگر کچھ پونجی رہ گئی تھی دینے کے لیے تو اصغر کی تھی، مگر وہ ایسی پونجی تھی کہ اصغر خود چل کے نہیں آ سکتے تھے، حسین خود ہاتھوں پہ بلند کر کے آئے، اور آنے کے بعد اصغر کی قربانی حسین نے پیش کی۔ جب یہ قربانی ہو چکی، اصغر کو قربان کر چکے، آج ہم جب قبروں کی باتیں کرتے ہیں دل کتنا دکھتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھی ہیں، اچھا ہوا قبروں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اچھا ہوا قبروں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چلو انہوں نے قبروں کی بے حرمتی کی ہے، لیکن الحمدللہ اتنی بے حرمتی نہیں ہوئی کہ جسد طاہر تک ان کا ہاتھ پہنچا ہو، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ قبریں ہیں، دل تڑپتا ہے، لیکن آپ آئیے کربلا میں، کون سی مصیبت ہے جو ہم کو کربلا میں نہیں مل جاتی؟ حسین اصغر کو دفن کر چکے ہیں، واحد جنازہ ہے جو حسین نے دفن کیا ہے، کسی کو دفن نہیں کیا، وقت ہی نہیں ہے دفن کرنے کا، دفن نہیں کر پائیں گے حسین، صرف اس لیے دفن کیا کہ مجھے مال حسین جانتے تھے کہ حسین کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب کے سروں کو کاٹ کے نوکے نیزہ پر بلند کریں گے۔ حسین نے سوچا اس ننھے سے بچے کے سر کو نہ کاٹیں، اس کا سر بچ جائے، تو حسین نے دفن کر دیا۔ جب سارے سروں کو بلند کیا جا چکا تو ہمارے ساتھ کہتا وہ جو آخری بچہ حسین لے کر آئے تھے اس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں کہیں ملا نہیں وہ بچہ، کہا ڈھونڈو کہیں دفن تو نہیں کیا۔ اب نیزے چلنے لگے، زمین کربلا پر نیزے چل رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین نے کہیں دفن تو نہیں کر دیا۔ ایک جگہ نرم جگہ ملی، کہا یہی جگہ ہوگی جہاں حسین نے بچے کو دفن کیا ہوگا۔ خدا جانے ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی، اب جو نیزہ مارا تو نیزے کے ساتھ اصغر کا جنازہ باہر نکل آیا۔ ارے وہ اکبر تھے جن کے سینے پر برچی لگی، یہ اصغر ہے جن کے مرنے کے بعد سینہ زخمی ہوا۔ باہر نکالا اور ایک مرتبہ تلوار سے سر کو قلم کیا، نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ خدا جانے ماں نے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا، بار بار اس ننھے سے سر کو ماں کیسے دیکھتی ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معصوم کر، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن سکون کرامت فرما۔ جس فریضے کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے خداوندہ اس کو اور بہتر انداز سے انجام دینے کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما۔ پروردگار کسی کو اگر کوئی خوف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، خداوندہ مشکلات کو آسان فرما، اور ہر مومن کی دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرما، ان کو سب کو اجر جزیل کرامت فرما۔ امام کے خادموں میں، ان کے غلاموں میں اور کنیزوں میں ہماری پوری قوم کو شمار فرما۔ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل کر، ان کے عون و انصار میں داخل شامل فرما۔ ماتم حسن۔ بہت ہی عظیم دن ہے غم منانے کے لیے، گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ماتم کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور شجاع حسین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، نوحہ پڑھیں۔ پر محمد حسین 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 حسین، آپ لوگ سب بنا لیں، حسین 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 حسین۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت
شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، تربت پہ تیری تب سے، کب غربت خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستوری نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، جناب سیدہ کے نام کو وہاں ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے، حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا
دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت آواز آ رہی ہے، میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویوں، میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، سن کر سلام ہے دے کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ایک گونجے میں پہنچ کے دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری، ایسے خدا ہی جانے، بنت نبی زمین پہ، بنت نبی زمین پہ غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ایک گونجے میں پہنچ کے دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری، ایسے خدا ہی جانے، بنت نبی زمین پہ، بنت نبی زمین پہ غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، ایک گونجے میں پہنچ کے دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری، ایسے خدا ہی جانے، بنت نبی زمین پہ، بنت نبی زمین پہ غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے اخ سے کہتے تھے ملک حیدر، خیبر شکن کی زوجہ، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی، یہ غربت علی ہے، کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے اخ سے کہتے تھے ملک حیدر، خیبر شکن کی زوجہ، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی ہے، چند پتھروں نے مل کر محروم مالک دیا ہے،
غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے تیری لحد پر، غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری دوپہر جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، دوپہر جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ قبلہ کی اجازت سے آخری نوحہ ہاشم پڑھ رہے ہیں۔ کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی ہے، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، زہرا